اور ایک بات خاص طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جب ہماری بستی میں یا ہماری رشتہ داریوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر وہ لیڈیز ہے تو غیر محرم مرد جو ہیں لائن لگا کر دیکھتے ہیں، جبکہ مرنے کے بعد بھی پردہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مرنے کے بعد بھی پردہ ہے، عورت کی باڈی پر کسی کی نظر نہ پڑے، باقاعدہ گھر والے چہرہ کھول کے دکھا رہے ہوتے ہیں اور غیر محرم مردوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ ایسے مرد جنہوں نے کبھی شاید پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، مرنے کے بعد آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گھر والے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو مسئلہ پتہ ہے یہ پھر تو بے غیرتی ہو گئی، اگر مسئلہ نہیں پتہ انجانے میں دکھا رہے ہیں تو آج اچھے سے سمجھ نہ جانے کتنے خودکشیوں کے واقعات سامنے آ چکے ہیں، اس میں 99% جو واقعات ہیں وہ یہی لو وغیرہ کے ہیں، محبت وغیرہ کے۔ اور یہ محبت اور لو سٹوری جو ہے یہ شروع ہوتی ہے بے پردگی سے۔ جہاں بے پردگی عام ہوئی وہاں یہ چیزیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی، اور جہاں یہ چیزیں پیدا ہوئیں وہاں زنا عام ہو جائے گا، اور جہاں زنا عام ہوتا ہے اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ پھر آپ نے پڑھا ہوگا، حدیث میں سنا ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ زلزلہ اتارتا ہے کسی زمین پر، زلزلے آتے ہیں تو زیادہ تر وہ بے حیائی، بے شرمی اور زنا کاریوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور یہ زنا کاریاں بے پردگیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بے پردگی آتی ہے بے شرمی سے۔ آج ہماری شادیوں کا کیا کہنا؟ اگر ہم اپنی شادیوں پر نظر ڈال لیں، یہ کتنا بڑا موضوع ہے کہ اگر میں شادیوں کی جو بے پردگی ہے اس کو بیان کروں تو شاید گھنٹے بھی کم پڑ جائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس میں، اس میک اپ کے نام پر۔ اور بے پردگی، یہ میک اپ جو ہے بے پردگی کو اور زیادہ بڑھاوا دیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہماری بہن بیٹی 50,000 کا، 1 لاکھ کا یا 10,000 کا میک اپ کرے گی تو کیا وہ پردہ کرے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے مہنگے میک اپ آ رہے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے تذکرہ کیا کہ بھائی 5-5 ہزار 10-10 ہزار کے لوگ میک اپ کروا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ 5,000 10,000 کی بات کرتے ہیں، لاکھوں روپئے میک اپ پہ خرچ کر رہی ہیں ہماری بہن بیٹیاں۔ 1 لاکھ روپے کی بکنگ ہوتی ہے بیوٹی پارلر میں، اور پھر وہاں سے اتنا خرچ کرنے کے بعد وہ جب میک اپ کر کے نکلے گی، مجھے بتائیں کیا نماز کے لیے وضو کرے گی؟ وہ اتنے لاکھ روپے کا اتنا بڑا میک اپ جب وہ کروائے گی تو نماز کے لیے وضو ہی نہیں کرے گی، کیا وہ پردہ کرے گی؟ پھر پردہ کر ہی نہیں سکتی۔ پھر چاہے اس کے سامنے اس کا شوہر ہو یا اس کے والدین ہو یا پھر کوئی غیر محرم ہو، وہ اس کے سامنے بھی پردہ نہیں کرے گی۔ تو اتنے مہنگے میک اپ ہی نہ کروائیں۔ جو چیزیں ہمیں شریعت کے حکموں سے مانع بن رہی ہیں، شریعت کے احکام پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں، ان چیزوں کو ہی بند کر دیں، انشاءاللہ یہ بے پردگی اور بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بے پردگی آتی ہے بے حیائی سے، اور بے حیائی پھیلتی ہے ایمان کی کمزوری سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و ستون شعبۃ، کہ ایمان کے 60 شعبے ہیں، 60 اس کی شاخیں ہیں، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ایمان کی جو 60 شاخیں ہیں ان میں سے حیا ایک اہمیت رکھتا ہے، اہم شعبہ ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، کہ جب تمہاری حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو۔ انسان کے اندر حیا اور شرم ہی وہ چیز ہے جو اس کو گناہوں سے اور اوٹ پٹانگ کاموں سے روکتی ہے، اور جب یہ حیا اور یہ شرم ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنی منمانی کرتا پھرتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے حیا کی، کہ حیا کیا کرو، اپنے اندر شرم پیدا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، دعہ، کہ اسے چھوڑ دو اپنے حالت پر، فإن الحیاء من الایمان، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حیا پر محنت مت کرو، اس کے ایمان پر محنت کرو، حیا خود بخود اس کے اندر آ جائے گی۔ تو اس سے مفہوم کیا نکلتا ہے؟ کتنی گہری بات ہے کہ اگر ہم بچپن سے بچوں کا ایمان مضبوط کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ بے حیائی کی طرف جائے گا نہیں، اور جب بے حیائی اس کے اندر نہیں ہوگی تو بے پردگی بھی نہیں ہو سکتی اس کے اندر، کیونکہ بے پردگی پھیلتی ہی حیا سے ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں آپ، بہت آسان مثال ہے یہ، کہ جہاں اصل جو دکھتی ہوئی رگ ہے، جب آپ اسی پر ہاتھ رکھ دیں گے اور اسی کا علاج ہو جائے گا تو آگے کی بیماریاں تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ بالکل یہی حال ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، انشاءاللہ حیا خود بخود آ جائے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایمان کیا ہوگا
کہ اپنی زندگی میں تو ایسا پردہ کیا کہ اس کی نظیر اور مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور پھر اپنے انتقال کے بعد فرماتی ہیں کہ میرے جنازے کو پہلے ہی وصیت کر دی کہ میرے جنازے کو اس طرح لے جایا جائے اور اس طرح پردے کے ساتھ اسے اٹھایا جائے۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میرے جسم پر اور اس کی لمبائی پر چوڑائی پر کسی کی نظر پڑے۔ جس طرح میں نے زندگی میں اپنی پردہ کیا اور مجھے میرے شوہر اور میرے والد کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک اسی طرح میں چاہتی ہوں میرے مرنے کے بعد بھی میری پوری فل باڈی کا پردہ کیا جائے، تاکہ کسی کو یہ تک پتہ نہ چلے کہ ان کی لمبائی کتنی ہے اور ان کا دبلا پن موٹاپا کتنا ہے، کسی کو یہ تک علم نہ ہو۔ اور فرمایا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، رات میں میرا جنازہ نکالا جائے۔ تو رات میں تدفین کی گئی۔ آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت کرنے والی اور ان سے محبت کا دم بھرنے والی ہماری مائیں بہنیں کس حال میں ہیں؟ دیکھیں ذرا یہ بے پردگی کہاں تک پھیل چکی ہے اور مسلمانوں کو کہاں تک نقصان ہو رہا ہے۔ آج بے پردگی کے واقعات اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شریف آدمی، اگر کوئی دیندار آدمی شرعی پردہ کرتا ہے تو خود مسلمان ہی اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں کہ بھائی اتنا پردہ کہاں ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو پردہ اتنا ہی ہے۔ اگر بھابھی آج دیور سے پردہ کرنے لگے تو اس بھابھی کو جینا حرام کر دیں گے گھر والے، اس عورت کا جینا حرام کر دیں گے، کہہ دیں گے کہ یہ دیور سے پردہ کر رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردے کے بارے میں ارشاد فرمایا تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ کیا دیور سے بھی پردہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمو موت، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اس پر غور کریں، اور اسے سمجھنے کے لیے مجھے کوئی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج دیکھیں اپنے معاشرے میں دیور بھابھی کے واقعات کتنے بڑھ چکے ہیں کہ دیور بھابھی آمنے سامنے بیٹھ کے گپے مار رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہی، اور یہاں تک ہنسی مذاق ہوتی ہے جو بہت ہی بے شرمی کی حد تک ہے۔ تو دیور بھابھی کے کتنے واقعات بڑھ چکے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں، مجھے مثال دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے دیور سے بھی بھابھی کا پردہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیور سے پردہ کیسے کیا جائے؟ ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی گھر میں دیور بھی ہے، اسی گھر میں بھابھی بھی رہتی ہے، تو پردہ کیسے کریں؟ حتی الامکان جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بھی اگر نظر پڑ جائے وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر آمنے سامنے بیٹھ کر گپے نہ ماری جائیں۔ یہ طریقہ علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ اگر علیحدہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر ہو سکتا ہو آسانی سے، لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حتی الامکان بچیں آمنا سامنا ہونے سے اور بات چیت کرنے سے بچیں۔ بہت ہی ضروری کوئی بات ہو تو الگ بات ہے، صرف بات کر لیں، حتی الامکان پردہ کریں۔ دیکھیے پردہ کس کس سے ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہم نے یہی نہیں سمجھا کہ ہمیں کس سے پردہ کرنا ہے کس سے نہیں، ہمیں اپنی بیٹی کو کس سے پردہ کروانا ہے کس سے نہیں کروانا ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ جس سے پردہ کروانا تھا اس کے سامنے بے پردگی ہوگی۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو کزن ہیں، چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں، تایا زاد ہیں، جو بھائی ہوتے ہیں ان سے پردہ نہیں کر رہی ہوتی ہماری بہنیں، جبکہ ان سے بھی شرعی پردہ ہے۔ بہت ہی آسان مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے، جس کسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے عورت کا۔ تو چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد سے نکاح ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، ان سب سے پردہ ہے۔ اور جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے پردہ نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ بھائی ہے، والد ہیں، سگے ماموں ہیں، سگے چچا ہیں، اسی طریقے سے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، نواسے ہیں اور پوتے ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا تو ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ رضاعی بھائی بہن ہیں، انہیں ایک ہی ماں کا ایک لڑکی نے دودھ پیا، چاہے وہ الگ الگ ماں باپ سے پیدا ہیں، لیکن ایک ہی ماں کا اگر دودھ پیا ہے ایک لڑکے نے اور ایک لڑکی نے بھی، تو وہ دونوں آپس میں رضاعی بھائی بہن ہو گئے، یعنی دودھ شریک بھائی بہن، تو ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان کا بھی پردہ نہیں ہے چونکہ وہ رضاعی بھائی بہن ہیں۔ خونی رشتہ ہو یا دودھ کا رشتہ ہو، اگر قریبی رشتہ ہے، سگا رشتہ ہے، تو پھر ان میں آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، وہ محرم ہیں، ان میں پردہ نہیں ہے۔ البتہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سب سے پردہ ہے۔ آج کل میرا نکاح پڑھانے جانا ہوا کئی مقامات پر، تو ہم نے کہا بھائی ولی، ان کے لیے جو وکیل ہیں وہ کون بنیں گے؟ ہم نے کہا کوئی بہت ہی قریبی ہو، تو کہا ان کے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وکیل بنیں گے۔ ہم نے کہا سگے ہیں، تو انہیں عجیب سا لگا، یہ الفاظ سن کر عجیب لگا انہیں کہ سگا سوتیلا کیا ہوتا ہے، ہم تو ماموں ہیں چاہے دور کے ہوں، بس ماموں ہیں۔ حالانکہ دور کا ماموں جو ہے غیر محرم ہے، یہ بات یاد رکھیں، جو سگا ماموں ہے صرف اسی سے پردہ نہیں ہے، باقی جو دور کے ماموں ہیں ان سے پردہ ہے لڑکی کا، اور ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔
جو کئی وسیلوں سے ماموں بنتے ہیں۔ اس کا مسئلہ اگر آپ کے سامنے آئے تو علماء کرام سے معلوم کر کے اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن بس یہ بات ذہن میں رکھیں جس کسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے ان سے پردہ لازم ہے۔ جب دیور سے پردہ ہے تو کیا کزن سے پردہ نہیں ہوگا؟ تایا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور یہ جو چچا زاد ہوتے ہیں ان سے پردہ نہیں ہوگا، ان سے بھی پردہ ہے، اور اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا کسی غیر کے سامنے آنے میں گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ اپنی جو ہے بہن بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں، اور یہ چیز جو ہے گھر کا سرپرست ہی کر سکتا ہے، کوئی محلے والا نہیں کر سکتا۔ گھر کے جو بڑے ہیں، ماں باپ ہیں، وہی پردہ کرا سکتے ہیں۔ اور بے پردگی کے نتیجے میں جو ابھی یہ واقعات آئے ہیں کہ بہت سی مسلمان بیٹیاں جو ہیں وہ غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئیں، یہ بھی بے پردگی کی وجہ سے ہی واقعات آئے ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بے پردگی کی وجہ سے کتنے زیادہ واقعات ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں۔ اور ایک بات خاص طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل جب ہماری بستی میں یا ہماری رشتہ داریوں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر وہ لیڈیز ہے تو غیر محرم مرد جو ہیں لائن لگا کر دیکھتے ہیں، جبکہ مرنے کے بعد بھی پردہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، مرنے کے بعد بھی پردہ ہے، عورت کی باڈی پر کسی کی نظر نہ پڑے، باقاعدہ گھر والے چہرہ کھول کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور غیر محرم مردوں کی لائن لگی ہوتی ہے، ایسے مرد جنہوں نے کبھی شاید پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا، مرنے کے بعد آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور گھر والے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو مسئلہ پتہ ہے یہ پھر تو بے غیرتی ہو گئی، اگر مسئلہ نہیں پتہ انجانے میں دکھا رہے ہیں تو آج اچھے سے سمجھ لیں اس مسئلے کو، اور ہمیں چاہیے کہ علماء کرام سے رابطے میں رہا کریں تاکہ اتنے بڑے گناہ ہم نہ کریں۔ تو اس لیے اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے، کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو کوئی بھی غیر محرم نہیں دیکھے گا، جو محرم ہے، بیٹا ہے، جو سگے ماموں ہیں، سگے چچا ہیں، یہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں دیکھ سکتا کوئی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں اپنے۔ اسی طرح اگر کسی مرد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو بھی غیر محرم عورتیں لائن لگا کر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ جس طرح کسی عورت پر مرد کو حکم ہے کسی عورت پر نظر نہ ڈالے، اسی طرح عورت کو بھی حکم ہے کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات تھیں، آپ کی بیویاں تھیں۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تشریف لائے، یہ نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے، تو ازواج مطہرات نے پردہ نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان سے پردہ کیوں نہیں کر رہی؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو نابینا ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ تم کو دیکھ نہیں سکتے، تم تو دیکھ سکتی ہو، اس لیے تم ان سے پردہ کرو، تمہاری نظر بھی غیر محرم پر نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ فتنہ ایک طرف سے نہیں ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ایسا بھی تو ہوتا ہے کسی لڑکے کو دیکھ کے لڑکی عاشق ہو گئی، یہ عام واقعات ہیں، کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے، بہت ایسا ممکن ہے۔ اس لیے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ غیر محرم مردوں کو نہ دیکھیں، اس کا بھی احتیاط رکھیں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ نظریں جھکا کر چلیں، اور عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے باقاعدہ۔ بہت سے لوگ جو آج کل ماڈرن کے نام پر دین کو بدنام کر رہے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ نہیں جی ہتھیلیوں کا اور پنجوں کا اور چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہتھیلیوں کا نہیں ہے، کر لے تو بہت اچھی بات ہے، پیروں کا جو ہے قدموں کا واجب نہیں ہے ٹخنے سے نیچے، لیکن کر لے عورت تو اچھی بات ہے، یہ پھر تقویٰ ہے، لیکن چہرے کا پردہ شریعت میں واجب ہے۔ بہت سی حدیثوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تھی تو اس سفر میں جو صحابی ہیں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جب اماں عائشہ کے پاس پہنچے ہیں، چونکہ اماں عائشہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں، ایک محاذ پر آپ گئے ہوئے تھے، جب وہاں سے مدینہ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا آپ نے، اس جگہ پر اماں عائشہ جو ہے کسی حاجت سے گئی تھیں، جب تک آئیں تب تک قافلہ جا چکا تھا تو آپ پیچھے رہ گئیں۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے، وہ جو قافلے کی چیزیں چھوٹ جاتی تھیں ان پر نظر رکھا کرتے تھے، تو دیکھا کہ اماں عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، تو فوراً انہوں نے کیا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ پڑھے۔ یہ دکھ کے وقت ہوتا ہے جب کوئی ذرا سی بھی تکلیف پہنچے، یہ صرف انتقال کے وقت نہیں پڑھے جاتے ہیں، جب ذرا سی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو آپ یہ الفاظ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہیں پڑھے تو اماں عائشہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئیں، اور آپ فرماتی ہیں میں نے اپنا چہرہ فوراً چادر سے ڈھانک لیا۔ اور ایک بات اور اماں عائشہ نے فرمائی کہ اب حضرت صفوان نے مجھے یوں پہچان لیا کیونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا، جب پردے کا حکم نازل ہی نہیں ہوا تھا تب مجھے انہوں نے دیکھا، جب پردے کا حکم نازل ہو گیا اللہ کی جانب سے کہ پردہ کرنا ہے، اس کے بعد سے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔
تو جیسے ہی میں اٹھی ہوں میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے۔ یہ تو نقلی دلیل ہو گئی جو حدیث سے منقول ہے، باقی عقلی دلیل بھی تو یہ ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی کے پیر دیکھ کے کوئی عاشق ہو گیا ہو؟ فتنہ تو چہرے سے ہی شروع ہوتا ہے، چہرے سے اصل فتنہ شروع ہوتا ہے۔ اگر چہرے کا ہی پردہ ہٹا دیا جائے پھر تو فتنے اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ آج کل جو نقاب چل رہے ہیں، برقعے وغیرہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا شاید یہ ماشاء اللہ لکھا ہوتا ہے برقعے کے اوپر۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی آسان سی بات ہے۔ نقاب کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ کسی کی توجہ آپ کی طرف نہ جائے۔ آپ جب اس پر ماشاء اللہ لکھ رہا ہوگا تو اگر کوئی نہیں بھی توجہ کرنا چاہے گا تو پڑھے گا اسے کم سے کم توجہ کر کے، جان بوجھ کے نظر ڈالے گا۔ کوئی ایسا آدمی جو بیچارہ نظریں جھکا کے جا رہا ہوگا، وہ جب لکھا ہوا دیکھے گا تو کم سے کم پڑھنے کی کوشش کر لے گا، تو اس سے اور زیادہ نظر میں آئیں گی، بے پردگی تو اس سے پھیلے گی۔ تو اس طرح کے نقاب ہرگز استعمال نہ کریں اس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا قمقمے یا نگ وغیرہ یا موتیاں جڑی ہوئی ہوں۔ پردہ ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ آپ پر کسی کے نظر نہ پڑے، اور کچھ نہیں تو اس سے تو جو بدماش ٹائپ کے لڑکے ہوتے ہیں انہیں چھیڑنے کا موقع مل جائے گا۔ کچھ نہیں، وہ ماشاء اللہ کہہ دیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ بھائی ہم تو لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح انسان اس پر ایکشن بھی نہیں لے سکتا پھر کہ اگر تم نے ہمیں اس طرح کہا ہے، یہ بےہودگی کی جو تم نے بات کی ہے کیوں کی ہے، آپ نے ہمیں چھیڑا ہے، یہ بات بھی نہیں کہہ سکتا انسان۔ وہ تو کہے گا بھائی ہم تو لکھا ہوا پڑھ رہے تھے۔ تو یہ تو ہم خود موقع دے رہے ہیں، ہماری بہن بیٹیاں خود موقع دے رہی ہیں ایسے لڑکوں کو جو اوباش ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نقاب بالکل سمپل ہونا چاہیے، اور بہترین یہ ہے کہ اس پر مکھنا جو آتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا مکھنا ہے، یہاں مراد آباد میں خوب چلتا ہے، تو اسے اگر بیٹیوں کو پہنایا جائے تو وہ بہت ہی اچھا ہے۔ اور نقاب چست نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آخر زمانے کے قیامت کے قریب بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آنے کا کیا مطلب ہے؟ اتنے چست کپڑے پہنیں گی کہ ان کے اعضاء اور ساخت نظر آئے گی۔ تو اس لیے ڈھیلا ڈھالا نقاب ہونا چاہیے، اس پر ایک بھی موتی نہیں ہونی چاہیے۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کریں، ایک بھی ستارہ یا موتی یا قمقمے ٹائپ کے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے تو دوسروں کی نظریں جو ہے اس نقاب پر لگیں گی، اور وہ مائیں بہنیں یاد رکھیں، اچھے سے نوٹ کر لیں بات کہ اگر وہ اس پر عمل نہیں کریں گی تو آخرت میں سخت پکڑ ہوگی اور نقاب کا مذاق اڑانے والی کہی جائیں گی۔ ایک وہ بہنیں جو نقاب نہیں اوڑھتی، اور ایک وہ ہے جو نقاب کا الٹا مذاق بنا رہی ہے۔ قمقمے اور اس طریقے سے فیشن والے آ رہے ہیں نقاب۔ بھائی نقاب میں اور پردے میں فیشن کا مطلب ہی کیا ہے؟ پردہ کہتے کسے ہیں؟ چھپانے کو۔ تو چھپانے کو جب پردہ کہتے ہیں تو اس میں فیشن کا کیا مطلب ہے؟ فیشن ہونے نہیں چاہیے۔ آپ خود کنٹرول کریں گے اپنے گھر کی بہن بیٹیوں پر، ان کو شرعی پردہ کرائیں گے۔ اور آج کل تو بال کھولنے کا ایک فیشن چل پڑا ہے، نقاب والی بہنوں کو بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ نقاب اوڑھے ہوئی اور پیچھے بال کھلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا فائدہ پردے؟ یہ پردے کا مذاق ہے، ان کی اور زیادہ سخت پکڑ ہوگی۔ اس لیے پردہ کریں تو بالکل شریعت کے مطابق کریں، اور شرعی پردہ وہی ہے، دیور سے بھی پردہ ہے، اور ہر اس شخص سے پردہ ہے جس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔